شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الكريم القادر العظيم القاهر خلق فقدر وشرع فيسر نحمده على ما يواليه حمدا يحبه ويرضيه۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کریم ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، عظمت والا اور غالب ہے، جس نے پیدا کیا اور اندازہ مقرر کیا اور شریعت بنائی اور اس کو آسان بنایا۔ ہم اس کی اس بات پر حمد کرتے ہیں جو وہ ہماری مدد فرماتا ہے، ایسی حمد جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ 9واں پارہ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں میں سے جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی اس بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو لازماً ہماری ملت میں پلٹنا ہوگا۔ اس نے کہا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم شعیب نے صرف اپنے نبی کو جھٹلایا ہی نہیں بلکہ ان کی بے ادبی بھی کی اور نہایت بدتمیزی کے ساتھ مخاطب ہوئے کہ تمہیں ہر صورت دو باتوں میں سے ایک اختیار کرنی ہوگی، یا تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہماری ملت یعنی کفر و شرک کی طرف پلٹنا ہوگا۔ اب تم سوچ لو کہ اپنے لیے ان میں سے کون سی بات پسند کرتے ہو۔ تو اصل بات یہ تھی کہ اس قوم کے اندر تکبر تھا، اسی لیے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور اپنی لذتوں میں گم ہو کر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام پہلے بھی ان کی ملت یعنی کفر و شرک پر نہیں تھے، لیکن ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ لیکن جب شعیب علیہ السلام نے ان کو شرک سے اور ان کے برے اعمال سے روکا تو پھر ان کو سخت تکلیف شروع ہو گئی۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا۔ شعیب علیہ السلام نے پھر کیا جواب دیا؟ اگر ہم تمہاری ملت میں پلٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، تب تو یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اس میں پلٹیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام ایک عرب قوم سے تعلق رکھتے تھے اور عربوں میں شروع سے ہی جھوٹ سے شدید نفرت رہی ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ نبی جو تمام دنیا کی طرف مبعوث کرنا تھا قیامت تک کے لیے عربوں میں ہی مبعوث کیا، اس لیے کہ ساری خرابیوں کے باوجود اس قوم کے اندر جھوٹ سے سخت نفرت تھی، اور دین حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ سچائی اور امانت کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری ملت کی طرف پلٹ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ہم جو تمہیں کہتے رہے ہیں وہ غلط تھا، اور ہم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دوبارہ تمہارا دین اختیار نہیں کریں گے، اور وہ بھی اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ارادہ کتنا بھی نیک ہو، ہمت کتنی بھی بلند ہو، لیکن کوئی بھی کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور یہ شعیب علیہ السلام کی عاجزی بھی تھی، اور اسی لیے انہوں نے اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا بھی کی، اور سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ برے انجام سے پناہ مانگتے رہے۔ ہم دیکھیں کہ انسان کے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک دفعہ ہدایت کی طرف آ جائے اور اس کے بعد پھر معاشرے کے پریشر یا اپنے سے بڑوں کے دباؤ کی وجہ سے واپس اسی رنگ میں رنگ جائے جو دور جاہلیت کا تھا، یا واپس پلٹ جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
یعنی ہم سب کی زندگی میں بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ جب ہم قرآن سن لیں اور دین کو جان لیں اور اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اب ہم اس دین پر رہیں گے، تو پھر کسی بھی صورت لوگوں کے پریشر میں آ کے واپس نہیں پلٹنا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے اس سب کو سچ نہیں مانا۔ اگر اس کو ہم سچا مانتے ہیں تو پھر ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنی ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے شرک کی وجہ سے اپنے ملک و ملت کو چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر لی تھی، اور پھر انہوں نے مکہ جیسی بے آب و گیاہ وادی میں آ کر اپنے بیوی بچوں کو بسایا اور پھر وہاں گھر تعمیر کیا۔ اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے کیا دعا کی؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، کہ ہم کبھی واپس اس دین کی طرف نہ پلٹیں جو لوگوں نے کا خود ساختہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ثابت قدمی کی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں کہ ان کو استقامت، اور شعیب علیہ السلام اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ واپس پلٹیں اس دین کی طرف جس کو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، پھر اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے؟ کیونکہ جہالت کی، گمراہی کی، فتنوں کی آندیاں بہت تیز ہیں، اور ان کے سامنے تنہا کھڑے ہونا تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے لیے انسان کو صحبت صالح چاہیے ہوتی، ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لیے ایک اسٹرینتھ بنے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم ضرور خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ دنیا پرستوں کو دینی تعلیمات سے ہمیشہ خوف ہی رہا ہے کہ شاید ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہماری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور ان کو اس لحاظ سے بھی فکر تھی کیونکہ شعیب علیہ السلام ان کو تجارت میں فیئر ٹریڈ کا حکم دے رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم بددیانتی سے کام نہیں لیں گے، دھوکہ بازی سے کام نہیں لیں گے تو ہمارا بزنس نہیں چلے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کے یہی خدشات ہوتے ہیں کہ اگر ہم اتنی امانت داری کا ثبوت دیں تو پھر تو ہم کاروبار میں کچھ کمانے سے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، برکت تو اس کے پاس ہے، اس لیے اگر اس کی اطاعت کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نقصان اٹھائیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ یوں مٹے گویا کہ کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی خسارہ پانے والے تھے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں کیوں کر افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو کفر کرنے والے تھے۔ یعنی اللہ کے نافرمانوں پر پھر افسوس کا کوئی وقت نہیں رہتا، یعنی ان کا کوئی حق نہیں کہ ان کے جانے پر افسوس کیا جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نبی بھیجا اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، تاکہ انسان کو سوچنے کا موقع ملے۔ ہر انسان پر کوئی نہ کوئی آزمائش، بیماری، خوف یا کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے تاکہ اس کو غور و فکر کا موقع ملے اور اللہ کی طرف پلٹے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا۔ ایک اور طرح کی آزمائش، آزمائش صرف تکلیف سے نہیں ہوتی، نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف اور راحت پہنچی تھی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اس حال میں کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔
تو یاد رکھیے کہ نعمتوں کی فراوانی بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ نعمتوں کو پا کر انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتا ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کو گردش حالات سمجھا، گردش زمانہ سمجھا اور اپنی بداعمالیوں کی طرف نظر نہ ڈالی۔ کہنے لگے کہ اگر ہم کبھی قحط اور مصیبت میں مبتلا ہوئے تو محض زمانے کی گردش کی وجہ سے، نہ کہ اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے، اور اب ہم پر نعمتیں آ گئی ہیں اور یہ ہمارے کارناموں کی وجہ سے ہیں۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، یعنی کہ کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے تکلیف کے بعد خوشحالی کو آزمائش نہیں سمجھا بلکہ گردش حالات سمجھا، اور پھر توبہ کی طرف نہ پلٹے۔ اور بہت سے لوگ بدلتے حالات کو اسی طرح لیتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور بندہ مومن تکلیف آنے پر کیا کرتا ہے؟ صبر، اور خوشحالی ملنے پر کیا کرتا ہے؟ شکر۔ یعنی دونوں حالتوں میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹتا ہے، اور نعمتوں اور نافرمانیوں کے باوجود اگر نعمتیں مل رہی ہوں تو فکر مند ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ میری آزمائش تو نہیں۔ اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں اس کمائی کے عوض پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ برکات جو ہے یہ برکت کی جمع ہے، کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہونا۔ اصل میں برکہ حوض کو کہتے ہیں، پونڈ۔ جس طرح حوض میں پانی جمع ہوتا ہے، اسی طرح کسی چیز میں بہت خیر کا جمع ہو جانا یہ برکت کہلاتا ہے۔ چونکہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو آتے ہوئے اس کا احساس نہیں ہوتا اور کوئی شمار نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کسی شخص یا چیز میں محسوس نہ ہونے والی بہتری کا مشاہدہ ہو رہا ہو تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ مبارک ہے اور اس میں برکت ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ اگر لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی یہ دو چیزیں ان کے اندر ہوتی، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آسمان سے یعنی بارشیں برستی، رحمتیں نازل ہوتی، اور زمین طرح طرح کی پیداوار اگاتی۔ اسی طرح زمین سے نکلنے والی بے شمار نعمتیں، مثلا پٹرول، گیس، سونا، چاندی، جواہرات، یہ سب چیزیں بھی اور زیادہ سامنے آتی۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں ہر طرف سے خیر ہی ملتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ہم ان کے لیے خیر عام کر دیں گے اور ہر جانب سے اس کا حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں اس میں، نیکی کرنا، اور صرف نیکی کرنا تقوی نہیں، گناہ سے بچنا بھی لازم ہے۔ اور اس کے برعکس نافرمانیاں برکت کو مٹا دیتی ہیں۔ نافرمانیوں کی سزاؤں میں سے ہے کہ اس کی وجہ سے عمر کی برکت، رزق کی برکت، علم کی برکت، عمل کی برکت، اطاعت کی برکت مٹ جاتی ہے، اور مجموعی طور پر یہ دین اور دنیا آخرت اس کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور زمین پر بھی یعنی دنیا میں بھی انسان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہونے لگتی ہے۔ پھر فرمایا، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا پھر بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ راتوں رات ان پر ہمارا عذاب آ جائے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں؟ کیا بھلا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر چاشت کے وقت آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی دولت کے چھن جانے سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی نافرمانی کر رہے ہوں کہ جس کی وجہ سے ایمان ہی چلا جائے یا پھر زندگی کی برکت ہی چلی جائے۔ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ پہ قائم ہو اور اس کے ساتھ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یعنی حسن بصری کہتے ہیں، مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا، لرزتا اور خوف کھاتا ہے،
نیکی کے باوجود ڈرتا رہتا ہے، اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے۔ اس کے مطابق ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ نیک انسان نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے، اور بدکار انسان برائی کر کے بھی پرسکون رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو۔ اتنا بوجھ اس کو محسوس ہوتا ہے گناہ کرنے کا، اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، کسی وقت اس گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ جبکہ فاسق شخص، نافرمان شخص اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے کوئی غلط کام کیا۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا وہ لوگ جو اس زمین کے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں اس بات سے سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ کچھ بھی سن نہ پائیں؟ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا وہ لوگ جو اس زمین کے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں اس بات سے سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ کچھ بھی سن نہ پائیں گے؟ یعنی گناہ غور و فکر میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، گناہ عقل کو نقصان دیتے ہیں اور دل کی طاقت بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائها، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، بس وہ ایسے نہ تھے کہ اس بات پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تلک القریٰ سے مراد یہاں وہ 5 قومیں ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور قوم شعیب۔ ان کے حالات کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کفار مکہ کو سنانا مقصود تھا کہ جو ان بستیوں میں رہنے والوں کی طرح آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان سے عبرت حاصل کریں، دیکھیں کہ ان سب کا انجام ایک ہی جیسا ہوا، یعنی تباہی اور بربادی ہوا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہو۔ پہلی امتوں کے جھٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا تکبر، ان کی انا، اور ان کا حق کی طرف راغب نہ ہونا، یعنی حق کے اندر ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہ ہونا۔ ضد اور ہٹ دھرمی ان کے ایمان کی محرومی کا باعث بن گئی۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، پس دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے جو پورے قرآن مجید کی نسبت یہاں پوری طوالت کے ساتھ آیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں ان کا انجام بھی شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے۔ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، ان کی ساری شان و شوکت خاک میں ملا دی گئی۔ یاد رکھیے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی معجزات ان تمام انبیاء سے بڑھ کر تھے جن کا پیچھے ذکر ہوا، اسی طرح ان کی امت اور جن کے ساتھ ان کو مقابلہ کرنا تھا وہ بھی جہالت اور سرکشی میں سب سے بڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات، ان کے بچپن، ان کی پیدائش، ان سب کے بنسبت یہاں ابتدائی حالات کی بجائے فرعون کے قصے سے آغاز کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں ان کا جو دعوت کا مرحلہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقی جو پیغمبر تھے ان کا خطاب ان کی قوم کی طرف ہوتا تھا، یا قومی کہہ کے پکارتے تھے، لیکن فرعون نے اپنی قوم کو اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا کہ قوم صرف فرعون کی بات پہ چلتی تھی، اسی کی بات مانتی تھی۔ لہٰذا یہاں براہ راست فرعون سے خطاب ہے یا فرعون کا ذکر ہے، یعنی قوم کا ذکر نہیں، کیونکہ اگر فرعون ایمان لے آتا تو قوم بھی ایمان لے آتی، لیکن فرعون ایک جابر و ظالم بادشاہ تھا تو اس کی قوم اس کے آگے چوں چرا نہیں کرتی تھی اور اس کے ظلم و ستم میں اس کے ساتھ تھی،
اس لیے جب فرعون کو غرق کیا گیا تو قوم بھی ساتھ غرق ہوئی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ انتہائی نرم انداز میں تبلیغ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم یہی دیا تھا اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا، کہ تم نے جا کے نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انی رسول من رب العالمین، اپنا انٹروڈکشن کرایا۔ پھر کہتے ہیں میرے شایان شان یہی ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی لایا ہوں، بس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اسے سامنے سے لے آ، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ تو اس نے اپنا عصا ڈالا تو یکا یک وہ ایک واضح اژدہا تھا، بڑا سانپ تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو یکا یک وہ سب دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا، یعنی ید بیضاء بھی خاص معجزہ تھا عصا کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ ہاتھ کی سفیدی عام سفیدی کی طرح نہیں تھی، بلکہ کوئی معجزانہ شان تھی اس میں، اور اس کی چمک تھی جس کی ایک ہیبت تھی، اسی لیے فرعون نے اس کو جادو قرار دے دیا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو ایک خوب علم رکھنے والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہرکارے بھیج دو، یعنی اس کا مقابلہ کرتے ہیں ہم۔ وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں گے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے انعام تو ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی فرعون نے جادوگروں کو انعام و اکرام دینے اور مقربین میں شامل کر لینے کی لالچ دی تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت لگا دیں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور یہ اپنے زوم میں بہت بڑا جادو لائے تھے۔ یعنی چونکہ ساری رسیاں اور ساری لاٹھیاں جو تھیں وہ متحرک نظر آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ ہر طرف سانپ دوڑ رہے ہیں، تو سارا مجمع جو تھا وہ مروب ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، کیا کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینک دو۔ ان کی تو بہت سی لاٹھیاں تھیں، تم ایک لاٹھی پھینک دو۔ اور جب اس نے لاٹھی پھینکی تو یکا یک وہ ان چیزوں کو نگل رہی تھی جو یہ گھڑ لائے تھے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا۔ وَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، بس یہ لوگ اسی جگہ مغلوب کر دیے گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، یعنی بے اختیار سجدے میں گر پڑے، کیونکہ یہ ایک معجزہ تھا اور جادوگر اپنے فن سے واقف تھے کہ جادو کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے، اور یہ جادو نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کی طرف سے کوئی نشانی ہے، یہ تو معجزہ ہی ہے، لہٰذا وہ فوراً جھک گئے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس نشانی کو دیکھ کر اور اپنے گزشتہ علم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جان لیا کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے اللہ کی تقدیر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے نواز دے۔ صبح جو مقابلے میں آ رہے تھے تو جادوگر تھے، کافر تھے، اور شام مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے تو خواب میں بھی نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آنے والی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ تھے وہ جادوگر، اور جادو کرنا کفر ہوتا ہے، اپنے جادو سے پتہ نہیں انہوں نے کتنے لوگوں کو نقصان دیا ہوگا، لیکن حقیقت کا اعتراف کرنا اتنی بڑی نیکی ہے، حق کو پہچان کر اس کو مان لینا، اسے قبول کر لینا اتنی بڑی نیکی ہے کہ صرف اس کو ایک دفعہ ایکسیپٹ کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اللہ نے انہیں اسلام لانے کی توفیق بھی دے دی۔ اور یہ عاجزی کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے۔ ہم سب کو بھی
اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے، اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے کہ جب سچائی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے، اس کو قبول کرنے میں ہم کتنی دیر لگاتے ہیں۔ یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ فرعون نے اپنی قوم کو کس قدر کنٹرول کر رکھا تھا۔ بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پہ چڑھا دوں گا۔ بہت بڑی دھمکی دی۔ اور ہوتا یہی ہے کہ ہر متکبر اور سرکش جب ہار جائے، اس کو کوئی ہزیمت اٹھانی پڑے تو پھر وہ دھمکیوں پہ تل جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس اور تو کوئی چیز ہے نہیں، کوئی دلیل تو اس کے پاس ہے نہیں۔ تو عموماً تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ سرکش حکمران جب دلیل کے میدان میں ہارتے ہیں تو اپنے مخالف کو کبھی جیل، کبھی پھانسی، کبھی قتل کی دھمکی دیتے ہیں، اور کبھی یہ سب کچھ کر بھی ڈالتے ہیں۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، یعنی مرنا تو ہے ہی ایک دن، آج نہیں تو کل، جانا تو اسی کے پاس واپس ہے، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے اگر تم ہمیں مار ڈالو تو۔ اور تم ہم سے محض اس بات پہ انتقام لے رہے ہو کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ ہم مسلمان ہوں۔ تو جادوگر جب ایمان لے آئے تو جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ جو ایمان سچا ہوتا ہے نا، اس ایمان کی طاقت سے انسان کو دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان نہیں لگتا، حتیٰ کہ جان دینا بھی اس کو نقصان کی بات نہیں لگتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ صبر مانگ رہے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کیونکہ امتحان بہت بڑا تھا، جان جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا ان کو صبر کی ضرورت تھی، تو اس وقت انہوں نے وہ چیز مانگی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی آزمائش بڑی ہو جائے تو اس کو صبر مانگنا چاہیے تاکہ انسان نیکی اور خیر کے راستے پر استقامت اختیار کرے۔ اور ویسے بھی صبر جو ہے وہ بہترین نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، بے یقینی کی کیفیت دور ہو جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو ایسے موقع پر ملتی ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے بھی کچھ معبود تھے، اگرچہ اپنے آپ کو سب سے بڑا الہ کہتا تھا لیکن خود بھی پرستش کرتا تھا۔ اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند نوجوان ہی تھے، لیکن فرعون کے جو درباری تھے اور اس کے جو اہلکار تھے، انہوں نے اس کو ایک اور بات سجھائی کہ تم نے اگر ان کو چھوڑ دیا، ختم نہ کیا، تو یہ تو سب کچھ تمہاری ساری تہذیب کو ختم کر دیں گے۔ یعنی ایک طرح سے فرعون کو اور بھڑکایا کہ یہ تو تمہاری ساری رعیت کو دین کی دعوت دیں گے اور انہیں تم سے پلٹا لیں گے اور تم سے اور تمہارے الہوں سے ہی پھیر دیں گے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ تمہارے مثالی طریقۂ زندگی کو، آئیڈیل لائف سٹائل کو ختم کر دیں گے۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہی ہے۔ فرعون کی دھمکیوں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے حالات میں یہی دو چیزیں کام آتی ہیں، صبر اور صلاۃ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔
انسان کو بے صبری سے کچھ نہیں ملتا، بے چینی، بے قراری اور اضطراب سے کچھ نہیں ملتا. ہاں، صبر سے اللہ کی معیت ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے. اور یہی مضمون بار بار آ رہا ہے اور یہی سبق ہم سب کے لیے بھی ہے. انہوں نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت دیے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی. اس نے جواب دیا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی مثبت سوچ. اتنے مشکل حالات میں جب ایک طرف اپنی قوم تسلی دینے کی بجائے پریشانی کا شکار ہے اور گھبرا رہی ہے اور خوف میں مبتلا ہے، اور دوسری طرف جو فرعون اور اس کی قوم ہے وہ الگ طرح سے پریشان کر رہے ہیں، یعنی کہیں سے بھی کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی، تو موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کے بھروسے پر اچھی امید رکھتے ہوئے قوم کو تسلی دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے ایمان، کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اب کیا ہوا؟ فرعون اور اس کی آل کو آزمائشوں نے گھیر لیا، امتحانوں نے گھیر لیا، اور یقیناً ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے پکڑا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. بات یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی مصیبت آئے، تو پھر انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہنس کھیل کے غفلت والے کام کر کے اس کو ٹالنا نہیں چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ توبہ کرنے کی بجائے، صبر کرنے کی بجائے، استغفار کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے بیٹھ کے ڈرامے دیکھنے لگتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھنے لگتے ہیں، لطیفے سننے لگتے ہیں، موویز دیکھنے لگتے ہیں، تاکہ وہ اپنا غم غلط کر سکیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وقت اپنے آپ کو بہلانے کا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہوتا ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے. خبردار، ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی. بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان چیز کو اس کے اصل رخ سے نہیں دیکھتا. یہ سوچنے کی بجائے کہ یہ تکلیف یا مصیبت ہمیں سیدھا کرنے کے لیے آئی ہے، ہماری اصلاح کے لیے آئی ہے، وہ الٹے رنگ سے دیکھتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے. اب بھی آپ دیکھیں، لوگوں پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ لوگوں کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ فلاں کی نحوست ہے، فلاں ہمارے گھر آ گیا تھا، اس نے نظر لگا دی، فلاں نے ایسا کر دیا. ٹھیک ہے، ان چیزوں میں کسی حد تک حقیقت ہوتی ہے، لیکن ہر مسئلے کی ذمہ داری لوگوں پہ ڈال دینا اور اپنی کسی غلطی کو یاد ہی نہ کرنا اور اس پر توبہ استغفار ہی نہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرنا، یہ کوئی ایمانی رویہ نہیں ہے. ایمان تو کیا تقاضا کرتا ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. خبردار، ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی، اکثریت کو پتہ ہی نہیں. تو بھلائی کو اپنی خوبی کہنا اور برائی کو کسی دوسرے کی نحوست قرار دینا، یہ سراسر جہالت کی باتیں ہیں. اور ویسے بھی ہمیں کسی چیز سے نحوست نہیں پکڑنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست پکڑنا شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ وہم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا. جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ آج بھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا ہے تو اب کیا ہوگا، اب کام نہیں ہوگا. تو اسی طرح عرب لوگ شگون لیتے تھے کہ اگر پرندہ رائٹ سائڈ پہ گیا، اڑاتے تھے پرندہ، طائر کا لفظ ہے نا شگون کے لیے آتا ہے، تو طائر پرندے کو کہتے ہیں کہ پرندہ اڑا کے دیکھتے تھے کہ رائٹ سائڈ پہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کام ہو جائے گا، لیفٹ سائڈ پہ گیا تو اس کام کو ہی چھوڑ دیتے تھے. تو کسی شگون کی وجہ سے کام کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے.
اور وہ کہنے لگے تم جو کوئی نشانی بھی ہمارے پاس لاؤ گے کہ اس کے ذریعے تم ہمیں مسحور کر دو تو بھی ہم تمہاری بات ہرگز ماننے والے نہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور کھٹمل اور مینڈک اور خون الگ الگ نشانیوں کے طور پر بھیجے، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ یعنی طوفان آئے، بارشیں آئیں تو موسیٰ کے پاس آ گئے دعا کرو کہ یہ ٹل جائیں اور یہ بند ہو جائیں تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، مسئلہ حل ہو جاتا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہی کرتے، ایک نئی مصیبت آتی کہ طوفان اور بارشوں کی وجہ سے جو فصلیں اچھی ہوئیں جراد آ گئے، یعنی ٹڈیاں آ گئی جنہوں نے ساری فصلیں چاٹ لیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ کھٹمل پڑ گئے، انہوں نے جو کچھ تھوڑا بہت بچا تھا اس کو بچا کے رکھا، اس کے اندر کھٹمل پڑ گئے، اور پھر جب کچھ نہ کچھ ان کو خوراک ملی تو پھر ہر جگہ پر مینڈک پھیل گئے، حتیٰ کہ منہ تک میں چلے جاتے تھے، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے مینڈک، اور پھر ہر چیز خون ہی خون، ہر طرف خون ہی خون نظر آتا۔ لیکن ایسی ڈھیٹ قوم تھی کہ ہر تکلیف کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتی، اور جب مسئلہ حل ہو جاتا تو دوبارہ اسی ڈگر پہ چل پڑتے، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہنے لگتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، اگر تم نے ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ایک مدت تک ہٹا دیا جس سے وہ پہنچنے والے تھے تو یکا یک وہ اپنا عہد توڑ ڈالتے تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے عذاب ہٹاتے تو وہ پھر دوبارہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم، سو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا اور وہ ان سے غفلت برتتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ادھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا اور ادھر انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، اس کے بیچ میں کافی سال مہلت کے بھی دیے گئے، جس دوران ان پر وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی رہیں تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں، لیکن جب ان کے اندر کسی بھی خیر کی کوئی رتی باقی نہیں رہی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے یعنی بنی اسرائیل، اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل کے صبر اور برداشت کی وجہ سے تیرے رب کی بہترین بات ان پر پوری ہو گئی، یعنی صبر کے نتیجے میں ان کی آزمائش ختم ہو گئی، اور ہم نے اسے برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے تھے، اور جو کچھ وہ چڑھاتے تھے یعنی جو عمارتیں بلند وہ بنایا کرتے تھے سب کچھ ختم ہو گیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، وہی سمندر بنی اسرائیل کے پار کرنے کا سبب بنا اور وہی سمندر آل فرعون کے غرق کرنے کا سبب بنا۔ ایک ہی چیز ہے لیکن اعمال کے فرق کی وجہ سے دونوں کا انجام وہاں فرق ہوا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم جہالت برتنے والی قوم ہو۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے صبر کی تو تعریف ہوئی، لیکن جو ہی ان کو خوشحالی ملی تو ان کی آزمائش ہو گئی، کیونکہ فرعونیوں کے بیچ میں رہ کر ان کے اندر بت پرستی کی جو ممانعت تھی یا بت پرستی کی جو کراہت تھی وہ نکل چکی تھی، لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور قوم بت پرستی کر رہی ہے تو کہا ہمارا بھی کوئی ایسا ہی الہ ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے بت پرستی ہوئی کیوں، اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا، وہ کہتے ہیں خدا کا اوتار ہے، ان کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ لوگ جس شرک میں مبتلا ہیں یقیناً وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں
حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے. یعنی ایک طرح سے اپنی قوم کو ڈانٹ پلائی کہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں نجات دی ہے اور تم باہر آ کر اس مصیبت سے، اس غلامی سے دوسروں کی پوجا کرنا چاہتے ہو. یہ تو شکر گزاری نہیں. اللہ نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، دوسروں کی ہدایت کی ذمہ داری بھی تمہیں دی ہے، لیکن تم ہو کہ اور قوموں کی نقالی کر رہے ہو. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے نا. اللہ نے ان کو نعمتیں دی، دین دیا، سب کچھ دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرتے، شکر گزار ہوتے، اسے دوسروں تک پہنچاتے، وہ اور قوموں کے طور طریقوں کے فالورز بن گئے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. سبحان اللہ. ظلم و ستم فرعونی کر رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اللہ نے تمہیں اس حال میں ڈالا تھا. تو اس سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہاں امتحان بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرتا ہے کہ ان کو امتحان میں ڈالتا ہے؟ نہیں، وہ ان کی اصلاح چاہتا ہے. جب نعمتوں کے ذریعے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ کسی طرح سیدھا ہو جائے. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا. تو یوں اس کے رب کی طرف سے 40 راتوں کا مقررہ وقت پورا ہوا. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا تاکہ انہیں کتاب دی جائے. پہلے 30 دن کی میعاد مقرر کی گئی، پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ ان 40 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھیں، دن رات عبادت کریں، غور و فکر کریں، کیونکہ پہاڑ پر اور وہ بھی کوہ طور پر ہر کوئی نہیں جاتا. تو وہ ایک آئسولیشن کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک مکمل خاموشی بھی ہوتی ہے اور قدرت کے نظارے اوپر کے بھی اور نیچے کے بھی خوب نظر آتے ہیں. تو انسان وہاں جا کر اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان کو اگر زندگی میں کوئی کام کرنا ہو، بڑا کام کرنا ہو، لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہو، تعلیم کا کام کرنا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ پہ کام کرے. وہ اپنے آپ پہ کام کرے، اپنے آپ کو اس قابل بنائے، اپنے اندر اسٹرینتھ پیدا کرے، غور و فکر کرے، علم حاصل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت پر بھی توجہ دے. یہاں کوئی کھانے نہیں پکتے تھے کوہ طور پر جو موسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے، وہ روزہ رکھ رہے تھے. اور ہم میں سے ہر کوئی آج کل کس فکر کا شکار ہے؟ کیا کھا کے روزہ رکھنا ہے اور کیا کھا کے افطار کرنا ہے. ہمارا تو مجاہدہ یہ ہے، ہمارا تو غور و فکر یہ ہے. تو پھر جیسا غور و فکر ہوگا ویسے ہی کام بھی ہوں گے، انہی چیزوں کی طرف ساری توجہ ہوگی. تو بہرحال، اور یہ بھی کہ 30 راتوں کی خلوت ایک برداشت پیدا کرتی ہے، عبادت ایک قوت پیدا کرتی ہے، مناجات اللہ سے تعلق پیدا کرتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 10 اور بڑھا دیے. اور اس طرح، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عادت انسان اپنی بدلنا چاہے تو 40 ڈیز کے لیے، یعنی 30 to 40 ڈیز اس چیز پر مستقل طور پر عمل کرے. اسی لیے 30 روزے ہیں ہمارے لیے، اور 6 شوال کے بھی ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو ان کو ایام 20 کے رکھ کے اور ساتھ ایک آدھ اور رکھ کے 40 پورے کر سکتے ہیں. تو اتنے دن کے لیے اللہ کی عبادت مستقل طور پر کرنا، مستقل ریاضت کرنا، یہ انسان کے اندر واقعی تبدیلی لاتا ہے. لہٰذا رمضان کیا ہے؟ منتھ آف چینج، تبدیلی کا موسم ہے، بدلنے کا موسم ہے، اپنی عادتیں بدلنے کا، اپنے خیالات بدلنے کا، اپنے کاموں، اپنی روٹین کو بدلنے کا، دنیا اورینٹڈ ہونے کی بجائے آخرت اورینٹڈ ہونے کا. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو،
پھر اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو عرض کی، پاک ہے تو، پاک ہے تو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ کہتے ہیں کہ چنگلیا کے ایک کنارے کے برابر، جیسے ناخن جتنا بڑا ہوا ہوتا ہے نا، بس اتنی سی تجلی ہوئی تھی اور پہاڑ دھنس گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، اس میں اتنی برداشت ہی نہیں۔ قیامت کے دن اور آخرت میں انسان کو ایک اور طرح کی قوت دی جائے گی جس کے بعد وہ اس قابل ہو سکے گا۔ فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دیدار سے منع کیا، حالانکہ وہ بہت شوق رکھتے تھے۔ تو جب انہوں نے اللہ کی بات مان لی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ راضی ہو گئے اللہ کے فیصلے پر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بہت بڑی بھلائی عطا فرما دی۔ بعض اوقات ہم کسی چیز پہ سٹک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہی ملنی چاہیے، اور اگر یہ نہ ملی تو ہماری ناکامی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کامیابی کس راستے سے ہے، اس راستے سے جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے، یا اس راستے سے جو اللہ نے ہمارے لیے پلان کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، یہ ذریعہ بنتا ہے نیکیوں کے پا لینے کا، نیکیوں کے مواقع حاصل کر لینے کا۔ اس لیے کبھی بھی اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو مایوس نہ ہو، کبھی بھی اگر آپ کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کی مرضی کے مطابق حالات نہیں بدلتے تو مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیونکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اسی میں خیر ہے۔ آپ سوچئے کہ جس کو بھی محبت ہوتی ہے اللہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کتنی خواہش رکھتا ہے۔ چلیے، اگر آپ کے دل میں وہ ابھی تک نہیں پیدا ہوئی تو کسی انسان کے اوپر قیاس کر کے دیکھ لیجئے کہ جس انسان سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا کتنا شوق ہوتا ہے، اور کیا دل چاہتا ہے کہ بار بار اس کو دیکھیں۔ ماؤں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے اٹھائیں گی، پیار کریں گی، اس سے بات کریں گی، اس کو، یعنی ان کی تڑپ ہوتی ہے کہ دیکھتے رہیں اپنے بچوں کو۔ اگر دور چلے جائیں تو اب تو خیر ویڈیو کال سے تسلی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک فطری سی خواہش ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، ان کی محبت کا ہماری محبت سے کیا مقابلہ؟ ہم تو سوچتے بھی نہیں۔ سچی سچی اپنے دل سے پوچھئے کہ میرے دل میں اللہ کو دیکھنے کی کتنی تڑپ ہے۔ دن میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے کب دیکھوں گی اپنے رب کو؟ آتا ہے؟ کب دیکھوں گی اپنے رب کو؟ ہمیں تو دنیا کی چیزیں دیکھنے کا ہی خیال نہیں پیچھا چھوڑتا۔ کب دیکھوں گی اس کو، کب دیکھوں گی اس کو، کب دیکھوں گی یہ چیز، کب دیکھوں گی وہ چیز۔ اللہ کو کب دیکھوں گی؟ اور اللہ کا دیکھنا کیسے ہوگا؟ اور وہ کیا نعمت ہوگی؟ کبھی نا اپنے آپ میں ڈوب کے، اپنے تصور میں ڈوب کے، اپنے آپ سے بات کر کے وہاں تک اپنے آپ کو لے جایا کریں، ساری ڈسٹریکشن چھوڑ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، خاموشی کے ساتھ۔ اصل میں ہمیں تنہائی پسند نہیں نا، ہم اتنے سوشل ہیں کہ اگر انسان نہ ملے تو ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں، ڈھیروں انسان ہمیں مل جاتے ہیں، جانے انجانے جس کو چاہیں میسج کر دیں، جس سے چاہیں باتیں شروع کر دیں، فضول لغویات ادھر ادھر اپنے آپ کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے اسے تنہائی بڑی پسند ہوتی ہے، کیونکہ تنہائی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے رب سے بات کر سکتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کے رکھ سکتا ہے، وہ اپنی ساری مشکلات اس کے آگے رکھتا ہے، پھر اس سے دعائیں کرتا ہے، پھر مناجات کرتا ہے۔ مناجات کا مطلب آتا ہے سرگوشیاں۔ سرگوشیاں کس سے کی جاتی؟ جس پر آپ کو یقین ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، جو آپ کے قریب ترین ہوتا ہے، جو آپ کا محبوب ہوتا ہے۔ آپ اس سے وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جو کسی اور سے نہیں کرتے اور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے جو بھی اہم واقعات ہوتے ہیں آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو بندہ مومن اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، چپ کے دعا کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کیسے دعا کی تھی؟ اذ نادى ربه نداء خفيا
خفی چھپی ہوئی دعا، بیٹھا ہے انسان بندوں کے بیچ میں اور چپ کے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے دل ہی دل میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے. ان چیزوں پر غور کیا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بات مان گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ بھلائی عطا فرما دی، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی. زبردست علم مل گیا ان کو. بس اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے بہترین حصے کو پکڑے رکھیں. ان قریب میں تمہیں نافرمان لوگوں کے گھر دکھاؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو سارے یہ احکامات بہترین سے بہترین ہیں، لہٰذا جو کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے وہ سبھی اچھا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ تم اس کے بہترین حصے پر عمل کرو، بہترین حصے کو پکڑے رکھو. یعنی انسان کی سچویشن اور حالات کے مطابق جو چیز اس کو ضرورت ہو اس کو لے لینا ہی اس کے لیے بہترین ہوتا ہے. مثلاً آپ کے گھر میں دوا رکھی ہوئی ہے، پین کلر رکھا ہوا ہے، آپ کو اللہ کے فضل سے کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن ایک دن اچانک آپ کے سر میں درد ہو گئی اور آپ نے اٹھ کے وہ دوا کھا لی. اب وہ چیز جو پہلے آپ کے لیے ایک معمولی تھی پھر کیا ہو گئی؟ بہترین ہو گئی. یہ بہت کام کی دوا، ٹھیک ہو گئے نا آپ، یہ بہت کام کی دوا، اب اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے شروع میں ہمیں ہر چیز سمجھ نہیں آتی، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور حالات ہمارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورت بھی بدلتی رہتی ہے، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جواب ہمیں ملنے لگتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ بہترین ہو جاتے ہیں. ورنہ اللہ کے سارے احکامات بہترین ہیں. فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو ضرور پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ بھی لیں تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو نہیں اپنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے. متکبر شخص کبھی علم نہیں سیکھ سکتا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. ایک آیت کو بھی جھٹلانا اعمال کو ضائع کرنے کا باعث بن جاتا ہے. انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے ایک مجسم بچڑا بنا دیا جس کی گائے کی سی آواز تھی. کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کلام کرتا تھا اور نہ ہی کسی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا تھا؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظلم کر رہے تھے. بچڑے کی شکل میں معبود بنانے والا کون تھا؟ سامری. لیکن بچڑے کی نسبت پوری قوم کی طرف کیوں کی گئی؟ کیونکہ سامری کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اپنے زیورات دیے تھے، لہذا کام تو ایک نے کیا لیکن ان کی ساری مالی مدد کی وجہ سے وہ سب اس گناہ میں شریک ہو گئے. تو یاد رکھیے اگر آپ کسی نیکی کے پروجیکٹ میں حصہ ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کا پورا اس نیکی کے کام کا پورا حصہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی غلط کام میں آپ حصہ ڈالتے ہیں تو اس غلط کام کا بھی پورا حصہ آپ کو ملے گا. اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بھٹک گئے ہیں، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری بخشش نہ فرمائی تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کو ندامت ہوئی، اور ندامت توبہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد اسے توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس بہت غصے میں افسوس کرتے ہوئے واپس آیا تو اس نے کہا میرے جانے کے بعد تم نے میری کتنی بری جانشینی کی. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے ہی جلد بازی کی؟ اور اس نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا. ہارون نے کہا
اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر دیتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اوپر کی آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رجع موسیٰ الی قوم غضبان اسفا، غضب اور افسوس سے بھرے ہوئے آئے، غضبان غضب سے بھرے ہوئے، اور ایک دم غصے ہوئے اور ہارون کی داڑھی کے بال پکڑ لیے اور تختیاں ایک طرف زور سے ڈالی تو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ گئی۔ لیکن جب ہارون علیہ السلام نے معذرت پیش کی تو کتنی جلدی غصہ ختم کر دیا، فوری طور پر دعا کرنے لگے۔ کیا ہم کبھی ایسا کر سکتے ہیں کہ شدید غصہ آیا ہو اور جب دوسرا شخص کہے کہ سوری تو ہم کہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اور تمہیں معاف کر دے؟ بول سکتے ہیں؟ ہمیں ایسا ایمان لانا ہے۔ یہ پیغمبروں کے قصے ایسے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں سنائے جا رہے، یہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہم بھی ان کے اسوہ پر عمل کر سکیں۔ تو ہارون علیہ السلام کا لہجہ بھی بڑا حلیمانہ تھا، تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام بھی نرم ہو گئے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص غصے میں ہو تو اس سے کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، کس طرح بات کرنی چاہیے۔ غصے کا جواب غصے سے نہیں، غصے کا جواب حلم سے، برداشت سے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، ہنس کے۔ فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور اس دنیا کی زندگی میں ذلت آ پڑے گی، اور ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ جاتا رہا تو اس نے تختیاں اٹھا لیں، کسی انا کا شکار نہیں ہوئے، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ تختیاں دو ٹکڑے ہو گئی یا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، بس کہیں سے چپ ہو گئی ہوگی، ورنہ تو وہ تعلیم باقی تھی، کیونکہ اس کے اندر تو سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ اور نسخہ کا لفظ ہے نا، نسخ سے ہے، نسخ ینسخ، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ اور نسخہ اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جاتا ہے، اور نقل شدہ کو بھی نسخہ کہتے ہیں، مینوسکرپٹ۔ تو یہاں پر ایک صفت بتائی گئی ہے کہ آسمانی کتابوں سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں، کن کے لیے ہے یہ ہدایت؟ للذین ہم لربہم یرہبون۔ یہ ہدایت ان کو حاصل ہوتی ہے جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو رب سے ڈرتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، کیونکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی موسیٰ علیہ السلام میں یہ قوت تھی کہ وہ ان کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ غصے کے اعتبار سے لوگ مختلف قسموں کے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے، دیر سے جاتا ہے، کچھ لوگوں کو دیر سے آتا ہے، جلدی جاتا ہے، کچھ لوگوں کو دیر سے آتا ہے، دیر سے جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جلدی آتا ہے اور جلدی جاتا ہے۔ سب سے اچھا کون ہوا؟ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے منتخب کر لیے۔ پھر جب زلزلے نے انہیں پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان سب کو اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس فعل کی بنا پر ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا دوست ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشش فرمانے والا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ یہ 70 لوگوں کو موت کیوں آئی؟ کیونکہ ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے کوہ طور پر، اور وہاں جا کر انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اس گستاخی پر ان پہ بجلی گری۔